السلام علیکم دوستو، آج میں بات کرنے جا رہا ہوں زنا کے بارے میں۔ دوستو، زنا کو آج کل عام کر دیا ہے۔ آج کے دور میں زنا کو اتنا آسان بنا لیا گیا ہے کہ ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے۔ کسی نامحرم لڑکا لڑکی سے بات کرنا، دوستی رکھنا ہمارے لیے عام بات ہے۔ اسے ہم گناہ نہیں سمجھتے، جبکہ یہ سب زنا کی شروعات ہے۔ اگر ایک لڑکی باریک کپڑے یا سج سنور کر باہر نکلتی ہے، بھلے ہی اس کی نیت کسی کو دکھانے یا اٹریکٹ کرنے کی نہیں ہے، لیکن اسے دیکھ کر کوئی لڑکا اٹریکٹ ہوتا ہے یا کچھ برے خیال اس کے دماغ میں آتے ہیں اور اسے وہ پورا کسی اور کے ذریعے سے کرتا ہے، تو اس گناہ کا ذریعہ وہ لڑکی بنی جو بے حیا ہو کر باہر نکلی تھی۔ مطلب وہ زنا کا ذریعہ بن گئی اور گناہ کی حقدار بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مردوں کو نیچی نظریں رکھنے اور عورت کو ڈھانک کر چلنے کا حکم دیا ہے۔ زنا کی شروعات نظروں سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ دوستو، جتنا زنا کو آسان کر دیا گیا ہے، اتنا ہی نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے۔ ایگزامپل کے طور پہ، جب کسی شخص کو بہت بھوک لگی ہو اور حرام کھانے کو اس کے پاس بہت کچھ رکھا ہو اور حلال کھانے میں اس کے لیے بہت مشکل پیدا کر دی جائے اور الگ الگ طور طریقے لگا دیے جائیں، تو کون حلال کو کھانے جائے گا جب اسے حرام کھانا اتنی آسانی سے مل رہا ہو؟ اور جب اسے یہ کھانا مل جاتا ہے تو وہ اس سے ہی بھوک مٹانے لگتا ہے اور حلال کا سوچتا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ہر انسان میں خواہشات کی بھوک ہوتی ہے، اور جب یہ پوری نہیں ہوتی تو راستہ آسان لگتا ہے، وہی اس کو اپنا لیتا ہے اور گناہ کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے سماج میں نکاح کو بے انتہا مشکل بنا دیا ہے۔ ہزاروں رسمیں اور رواج اپنے اوپر سے اتنے مہنگے طریقوں سے ایجاد کر دیے ہیں کہ اگر کوئی چاہے بھی نکاح کرنا تو وہ ان وجہ سے نکاح کا خیال نکال دیتا ہے، اور جب آدھی سے زیادہ جوانی گزر جاتی ہے جب نکاح کیا جاتا ہے، تو یہ کھلی گمراہی کا سبب نہیں تو کیا ہے؟ آج اسکول کالج میں ایجوکیشن کے نام پر لڑکے لڑکیوں کو ساتھ میں رکھتے ہیں، جو کھلی بے حیائی ہے۔ شادیوں اور دوسرے فنکشن میں پردے کا لحاظ نہیں رکھا جاتا اور سب مکسر کر دیا جاتا ہے، جس سے بے حیائی اور زنا جیسی چیز عام ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر اکیلے مرد اور عورت کے بیچ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ دوستو، گھر والوں کا ضرورت سے زیادہ چھوٹ دینا، پیرنٹس کا اپنے بچوں کو حد سے زیادہ چھوٹ دے دینا بھی زنا کا سبب ہے۔ مطلب پیرنٹس کا اپنے بچوں کی کوئی روک ٹوک نہ کرنا، وہ کتنی ہی دیر موبائل یوز کریں، ان کے فیمیل یا میل فرینڈ سے بات کریں یا گھر سے زیادہ دیر باہر رہیں، اس پر والدین کا کنٹرول نہ ہونا بھی بے حیائی کا ذریعہ ہے۔ ہم اسلام سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ آج زنا جیسے گناہوں میں مبتلا ہیں، کیونکہ دنیاوی ایجوکیشن ہم کو گناہ سے بچانا نہیں سکھاتی، بلکہ الٹا ہم کو گناہ میں آسانی کر دیتی ہے۔ لیکن اسلام ہمیں گناہ کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ سب کچھ سکھاتا ہے۔ لیکن آج کے وقت میں ایک ہائیلی ایجوکیشن انسان کو بھی اگر پوچھا جائے کہ قرآن میں کسی ایک آیت کا میننگ بتاؤ تو وہ نہیں بتا پائے گا، اور بہت سے لوگوں کو جو قرآن پڑھنا تک نہیں جانتے، اسلام تو دور کی بات ہے۔ یہ دنیاوی علم صرف دنیا میں ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن دینی علم ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کر سکتا ہے۔ اس لیے اسلام کو جانیں، اپنے رب کو پہچانیں، جبھی تو ہم زنا جیسی گناہوں سے بچ پائیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ تمام امت کو زنا جیسی گناہوں سے محفوظ رہے، اور جو اس گناہ میں مبتلا ہیں انہیں نیک ہدایت عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔